الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان المبارک کا قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ہے، اس وجہ سے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، قرآن کریم کا تراویح کے اندر سنانا اور قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کا اہتمام، یہ رمضان المبارک میں اس کی طرف زیادہ رغبت اور توجہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ ویسا ہی تو قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً 23 سال کے عرصے میں نازل کیا، جو ہی کوئی ضرورت پڑتی ہے اور ضرورت کے مطابق آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتے، لیکن عرش سے آسمان دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اس وجہ سے رمضان مبارک میں قرآن کریم کا اہتمام کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اس کی طرف زیادہ انسان کو رغبت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے جو دو خاص احکامات ہیں، یعنی افطار اور سحری کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت اس وقت تک خیر کے اوپر رہے گی جب تک وہ سحری کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ آپ لوگ سحری کیا کریں کیونکہ سحری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ بعض لوگ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے سحری وغیرہ نہیں کھاتے، تو یہ طریقہ درست نہیں، کچھ نہ کچھ کھا لینا، یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی وقت سے روزے کی نیت بھی کرنی چاہیے۔ اور روزے کی نیت یہی سحری ہے، یعنی سحری کھانا، یا اصل میں اگلے دن آنے والا جو روزہ ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے۔ باقاعدہ سے نیت کرنا یا نیت کے کوئی مسنون قسم کے الفاظ یہ حدیث کے اندر موجود بھی نہیں ہے، اور جو کہا جاتا ہے وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ ویسے ہی عربی کے الفاظ ہیں، یعنی کوئی حدیث کے الفاظ نہیں، یا نیت کے مسنون اور شرعی الفاظ نہیں، بس نیت عربی میں کہتے بھی ہیں قصد القلب، یعنی دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ بس کوئی شخص سحری کھاتا ہے، ظاہر ہے اس کی دل کا ارادہ یہی ہے کہ اگلے دن روزہ رکھنا ہے، بس نیت کے لیے یہی چیز کافی ہے۔ اور افطاری کے لیے بھی ایک خاص حکم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کے اندر جلدی کرنا یہ ایک مسنون عمل ہے، اور سحری کے اندر تاخیر کرنا، یعنی بالکل آخری وقت میں سحری کھانا، یہ مسنون ہے، اور افطاری کے اندر جلدی کرنا یہ مسنون عمل ہے کہ انسان جتنا جلدی، یعنی جو ہی مغرب کا وقت داخل ہو جائے بس فوراً افطاری کر لینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت عمل ہے۔ افطاری کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو خوشیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک خوشی اس کے افطار کے وقت کی، یعنی جب روزے دار افطار کرتا ہے تو اس وقت کی جو اس کی خوشی ہے ظاہر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ایک خوشی یہ ہے، اور وفطرۃ وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ملاقات کریں گے تو اس وقت بھی ظاہر ہے ایک بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو قسم کے خوشیاں رکھی ہوئی ہیں۔ روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ تمام عبادتوں کے برعکس اس کی کوئی شکل و صورت نہیں، یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو دکھایا نہیں جا سکتا، جس کو بتایا نہیں جا سکتا۔ یعنی کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہو تو ظاہر ہے نماز کی ایک شکل و صورت ہوتی ہے، ایک خاص قسم کے اعمال ہوتے ہیں، افعال ہوتے ہیں، رکوع ہوتے ہیں، سجدے ہوتے ہیں، ایک خاص قسم کے حیات کے ساتھ ایک عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ اب حج کو آپ دیکھیں، ایک خاص قسم کی عبادت ہے، اس میں افعال ہو رہے ہوتے ہیں، طواف ہے، صفا ہے، مروہ ہے، عرفات ہے، قربانی ہے، اور اسی طریقے سے احرام ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کی بھی ایک خاص قسم کی شکل و صورت ہوتی ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کی کوئی شکل و صورت نہیں، یعنی کوئی شخص اگر روزہ رکھ لے تو اس کا پتہ نہیں چلتا کہ
کہ اس شخص کا روزہ ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کے برکات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.